जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाजत मिल गई, लेकिन ये इजाजत कैसे मिली और क्या इसके बाद जलसा हो सकेगा और कितना बड़ा हो सकेगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से दो छक्के मार दिए गए हैं, जिसके बाद पूरा सिस्टम हिल के रह गया है। पहला जो छक्का है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के एक्ट के अंदर एक तब्दीली है, और उस तब्दीली ने पूरे अदलिया के सिस्टम को हिला के रख दिया। वो तब्दीली क्या है और क्या उससे इमरान खान साहब को नुकसान होगा और क्या गवर्नमेंट को फायदा होगा, ये बड़ा तफसील के साथ हम आपको बताएंगे आज। और इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कौमी असम्बली के अंदर सूरत हाल है मुख्तलिफ पार्टीज की, उसका कैलेंडर जारी कर दिया है और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर है ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं है? और साथ स्पीकर साहब ये भी अनाउंस कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इत्तेहाद है उसके 213 मेंबर्स हो चुके हैं। ये 213 मेंबर्स कैसे हुए, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आईनी अदालत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब करना क्या चाहते हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग के अंदर पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और ये जो मौजूदा लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर दो चीफ जस्टिस हजरात की बेइज्जती हो रही है या कैजुअलिटी हो रही है। दो चीफ जस्टिस हजरात कौन से हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब हमने 10 दिन में 24,000 नए सब्सक्राइबर्स लेने हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मसला भी हमारा हल हो जाएगा। सबसे पहले ये जो लड़ाई चल रही है इस वक्त, उसमें दो चीफ जस्टिस रात की कैजुअलिटीज हो रही हैं। पहला तो काजी फायज ईसा साहब हैं। काजी फायज ईसा साहब इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्स थे और हैं, और आप अगर इनकी बैकग्राउंड देखें तो ये खानदानी तौर पर बड़े मजबूत हैं। इनके वालिद जो थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथी थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो लाहौर का घर था, जिसे बाद में कोर कमांडर हाउस भी कहा जाता था, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने 9 जुलाई को जला दिया था, ये काजी ईसा साहब जो काजी फायज ईसा साहब के वालिद हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खरीदा था। और वो पाकिस्तान ऑल इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पूरे बलोचिस्तान के अंदर नुमाइंदे थे और इंतहाई करीब थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के। फिर काजी फायज ईसा साहब की एजुकेशन देखें, फिर इनकी वकालत देखें, फिर जब ये वहाँ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो इनके फैसले देखें, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आके इनकी सारी ग्रोथ देखें, फिर इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ इनकी लड़ाई देखें, तो हर लिहाज से ये अपराइट आदमी हैं और अपराइट आदमी थे भी। लेकिन इमरान खान साहब की कोशिशों से, इमरान खान साहब की लड़ाइयों की वजह से, गवर्नमेंट की लड़ाई की वजह से इनका जो प्रोफाइल है वो बुरी तरह डैमेज हो रहा है। और अब तो इनके ऊपर इतनी ज़्यादा मीम्स बन रही हैं कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतना हाई प्रोफाइल आदमी, उसके साथ पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। और दूसरी साइड पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, इंतहाई बैलेंस्ड आदमी हैं, इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं। ये पाकिस्तान के पहले जज हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके या येल यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे बाकायदा लेक्चर देते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो बैठ के बाकायदा इनके लेक्चर सुनते हैं और पॉइंट्स लेते हैं। फिर जो इनके फैसले हैं वो इंतहाई शानदार हैं, फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है, फिर इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं, किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है इनको, और बड़ा बैलेंस भी होता है इनका लाइफ के अंदर। और इनको इमरान खान साहब की जो कुछ गुफ्तगू है, कुछ बयानात है, वो लेके बैठ गए, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि बस काजी फायज ईसा साहब को जाने दें और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आने दें और ये गवर्नमेंट और ये पूरा सेटअप खत्म हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने उन्हें भी कंट्रोवर्शियल कर लिया। तो ये जो लड़ाई है गवर्नमेंट की और इमरान खान साहब की, उसके अंदर दो चीफ जस्टिस रात की कैजुअलिटी हो गई है। एक काजी फायज ईसा साहब, उनका जो हाई प्रोफाइल था उसको डैमेज करते करते ये बहुत नीचे ले आए हैं, और दूसरे जो मुस्तकबल के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनको इमरान खान साहब के बयानात बाकायदा उनको डैमेज कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे समझ नहीं आ रही कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चाहेंगे भी तो इमरान खान साहब को कैसे सपोर्ट कर सकेंगे, उन्हें कैसे मदद दे सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। बहरहाल आज अदलिया के महाज पे एक नई चीज़ डेवलप हुई और उससे सबको हैरान कर दिया। ये सदर पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली कर दी। एक नया एक्ट उन्होंने जारी किया है और उस एक्ट के तीन उसके नकात हैं और तीनों नकात बड़े हैरान कुन हैं। पहला नुक्ता ये है कि जो बेंच बनाने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनी थी, जो पुराना एक्ट था उसके मुताबिक जो 3 सीनियर 3 जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 पे
ان کے بعد جو سب سے سینئر ہے نمبر 2 پہ، اور جو ان کے بعد سینئر ہیں وہ نمبر 3 پہ. ان 3 ججز کی کمیٹی بنتی تھی اور یہ کمیٹی فیصلہ کرتی تھی کہ کس کا بینچ بننا ہے، اس میں کتنے لوگ ہونے ہیں اور کس کا فیصلہ کس کے پاس جانا ہے. اور یہ جو تبدیلی تھی یہ گورنمنٹ لے کے آئی تھی، اور یہ پچھلے 16 مہینوں میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں اس کو ہولڈ کر لیا گیا تھا، اس کے خلاف ایک باقاعدہ اسٹے آرڈر جاری ہو گیا تھا. لیکن جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو انہوں نے گورنمنٹ کو الاؤ کر دیا. انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ سپریم ہے اور وہ ہمارا فیصلہ بھی کر سکتی ہے، وہ ہمارے لیے بل بھی بنا سکتی ہے، وہ ہمارے لیے قانون بھی بنا سکتی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ قانون الاؤ کر دیا گیا اور اس کے بعد کمیٹی بن گئی. تو یہ جو نیا ایکٹ آیا ہے اس کے تحت اس کمیٹی کی حیت تبدیل کر دی گئی ہے. اب سب سے پہلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، اور اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ ہوں گے، اور جو تیسرے جج ہوں گے ان کا فیصلہ چیف جسٹس پاکستان کریں گے. تو اب چیف جسٹس پاکستان اپنی مرضی کا ایک جج لے کے آئیں گے اس کمیٹی میں، تو پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ 2/1 سے ہوگا، یعنی 2 لوگ ایک سائڈ پہ ہوں گے اور ایک جج ایک سائڈ پہ ہوں گے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اپنی مرضی کا جو تیسرا جج لے کے آئیں گے اس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تگڑے ہو جائیں گے. تو ایک حیت کے اندر تبدیلی یہ آئی. دوسرا یہ فیصلہ ہوا کہ جو مقدمہ پہلے آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا فیصلہ پہلے آئے گا، اور جو دوسرا بعد میں مقدمہ آئے گا اس کا فیصلہ اس کے بعد آئے گا. تو یہ جو تبدیلی ہے بظاہر آپ کو عجیب سی لگتی ہے، لیکن اگر آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے. مثلا 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے اور اس کے اندر فارم 45 اور 47 کا ایشو بن گیا. اب کوئی بھی شخص اگر اس کے اندر اپلائی کرے گا کہ جناب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور میں فارم 45 سے جیتا ہوں لیکن فارم 47 سے مجھے ہروا دیا گیا ہے اور میرا مقدمہ سنا جائے، تو اب وہ جو مقدمہ ہے اس کی باری ہو سکتا ہے 2032 میں آیا جا کے، کیونکہ پہلے جو 58,000 کیسز ہیں وہ ختم ہوں گے تو اس کے بعد پھر اس مقدمے کی باری آئے گی. تو یہ جو ایمرجنسی کریٹ کر دیتی تھی پاکستان تحریک انصاف، میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایمرجنسی ختم ہو گئی. اور یہ جو لوگ روز سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جاتے تھے اب ان کا مقدمہ تو ایکسیپٹ ہو جائے گا، پٹیشن ایکسیپٹ ہوگی، لیکن اس کی باری کب آئے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا پھر یہ سسٹم بہتر جانتا ہے، کیونکہ پہلے 58,000 کیسز ہیں جو ججز نے وہ سمیٹنے ہیں اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی رہائی یا ضمانت کا مسئلہ جو وہ آئے گا. اسی طرح ایک اور یہ تبدیل کر دیا گیا کہ 184(3) جو سو موٹو ایکشن ہوتا ہے، نوٹس ہوتا ہے، اس میں یہ تبدیلی کر دی گئی ہے کہ جناب آپ کو یہ پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو 184(3) کے تحت آپ سو موٹو ایکشن یا نوٹس لے رہے ہیں اس کے اندر ایمرجنسی کیا ہے، ارجنسی کیا ہے اس کے اندر، اور یہ کیسے مفاد عامہ کا ایشو ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. مثلا اگر میں نے اپیل کی ہے وہاں پہ یہ پٹیشن کی ہے تو سب سے پہلے میرے وکلا یا دوسرے وکلا یہ ثابت کریں گے کہ واقعی مفاد عامہ کا کیس ہے، اور جب یہ کیس ثابت ہو جائے گا کہ مفاد عامہ کا تو پھر یہ کسی بینچ کو ریفر کیا جائے گا. تو وہ جو سو موٹو لیے جاتے تھے میرا خیال ہے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی تبدیلی اس کے اندر کی گئی ہے کہ کوئی بھی کیس جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت ہو رہی ہوگی تو اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوگی، ریکارڈنگ کے بعد اس کی ٹرانسکرپشن ہوگی، اور ٹرانسکرپشن کے بعد اسے باقاعدہ ٹائپ کر کے باقاعدہ اس کی ایک کتاب بنائی جائے گی، اور وہ جو بک ہے یا وہ جو صفحات ہیں وہ کوئی بھی شخص سپریم کورٹ آف پاکستان سے حاصل کر سکے گا. تو اب اگر یہ کاروائی 2 گھنٹے چلی ہے، 4 گھنٹے چلی ہے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے چلی ہے، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوگا، پھر لکھا جائے گا، پھر ٹائپ کیا جائے گا، پھر اسے پرنٹ کیا جائے گا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کام بڑھ گیا ہے. تو وہاں پہ ایک ایک جج کی آبزرویشن جو ہے اور ایک ایک وکیل کی دلیل جو ہے وہ ساری کی ساری ریکارڈ ہوگی. تو اب ہر کیس جو ہے اس کے ساتھ پوری ایک کتاب بنائی جائے گی، اور وہ کتاب جو ہے کوئی شخص بھی حاصل کر سکے گا. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اتنا کام جو ہے وہ بڑھانے کی کیا ضرورت تھی. تو بہرحال گورنمنٹ نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا، انہوں نے آؤٹ آف ٹرن جتنے کیسز سے انہوں نے کہا لو جی جب اس کی باری آئے گی تو پھر ہی آپ اسے سن سکیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 58,000 کیسز سائڈ پہ کر کے فوری طور پہ کیس اٹھائیں اور 8 ججز جو ہیں وہ ایک فیصلہ لکھ کے فوری طور پہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں. یہ نہیں ہو سکے گا. تو اس سے میرا خیال سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہاتھ بن گئے ہیں. اب ایک بہت بڑا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس ایکٹ کو ختم کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ایکٹ کو ختم نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا
تو اس وقت ایک سٹے آرڈر آیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود الاؤ کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہمارے قانون کے بارے میں یا ہمارے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اب ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا وہ فیصلہ واپس کیسے لے سکتی ہے، کیونکہ وہ بڑے لیول پہ پوری سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے ڈسکس کر کے یہ الاؤ کیا تھا، تو اب یہ واپس نہیں ہو سکتا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میرا خیال ہے وہ آلموسٹ اس جگہ پہ پھنس گئی ہے، اور گورنمنٹ نے یہ کر کے عمران خان صاحب کے سارے راستے بند کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی اسپیکر صاحب نے نیا قومی اسمبلی کی جو حیت ہے، جو قومی اسمبلی کے اندر جو سیٹس ہیں ان کا ایک انہوں نے روسٹر جاری کر دیا ہے. اس کے مطابق نون لیگ کے پاس 110 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 69 ہیں، ایم کیو ایم کے پاس 22 ہیں، آئی پی پی کے پاس 4 ہیں، کیو لیگ کے پاس 5 ہیں، مسلم لیگ ضیاء کے پاس 1 ہے، پی اے پی کے پاس 1 ہے، نیشنل پارٹی کے پاس 1 ہے. اس طرح کر کے گورنمنٹ نے 213 سیٹیں اپنی بنا لی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے جو اپوزیشن ہے اس کی 99 سیٹیں ڈکلیئر کر دی ہیں، اور وہ جو اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو ختم کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ووٹ یا کوئی ایم این اے قومی اسمبلی کے اندر نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل کو تسلیم کر لیا گیا ہے، ان کے 80 ممبرز اس وقت موجود ہیں. 20 سیٹیں گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہیں، وہ کیوں رکھی ہوئی ہیں اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سائڈ پہ رکھی ہوئی انہوں نے. اور اس کے بعد اب گورنمنٹ کے پاس عددی برتری آ گئی ہے، کیونکہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو نیا ایکٹ ہم نے پاس کر لیا، جو نیا قانون ہم نے پاس کر لیا ہے، جو الیکشن ایکٹ 2017 تھا اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور اسپیکر صاحب نے ظاہر ایک خط لکھ دیا وہ الیکشن کمیشن کو. ساتھ ہی انہوں نے اپنے جو ممبرز ہیں وہ ڈکلیئر کر دیے ہیں، اور اب میرا خیال ہے اگر اس بنیاد پہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ اپنا بل پاس کروا لے گی، ترامیم پاس کروا لے گی، اور انہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور اس کو ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے گا. جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے، تو اس کیس کی باری جو ہوگی میرا خیال ہے 2045 میں آئے گی جا کے، پھر کیونکہ پہلے سارے کیس نپٹیں گے، پھر یہ جو معاملہ ہے اٹھایا جائے گا. اس دوران ہو سکتا ہے کوئی 15 قومی اسمبلیاں بن چکی ہیں اور 15 گورنمنٹس بن چکی ہیں. تو اب اس کے بعد میرا خیال ہے عمران خان صاحب یہاں پہ بھی پھنس گئے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک اور چھکا یہاں پہ لگا دیا ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی طرف. پنجاب گورنمنٹ نے سارے شہر کے اندر کنٹینرز لگا کے سارے قافلے روک کے فوری طور پہ جلسے کی اجازت دے دی، اور یہ جلسے کی اجازت مینار پاکستان میں نہیں دی گئی. رنگ روڈ کے اوپر جو مویشی منڈی ہے وہاں پہ اجازت دی گئی ہے. اب مویشی منڈی کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عجیب سی بات ہے. ویسے میں سلام پیش کرتا ہوں بھائی مریم نواز صاحبہ کو کہ اتنی انسلٹ جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے مجھے سمجھ نہیں آئی. بہر اب مویشی منڈی کے اندر صبح جلسہ ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے قافلے بھجوانے شروع کر دیے ہیں، لیکن راستے کے اندر کنٹینرز ہیں، پولیس ہی پولیس ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی اور آدمی کو یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر کو وہاں پہ کسکنے کی اجازت بھی دی جائے گی، پھڑکنے کی اجازت بھی دی جائے گی، کیونکہ پولیس جو ہے بندوں کو، لوگوں کو گرفتار کرنا اس نے شروع کر دیا ہے. ادھر سے علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب اعلان کر دیا کہ یہ قافلہ میں خود لے کے جاؤں گا کے پی سے. اب پتہ نہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا بنتا ہے. اور ساتھ ہی چیف منسٹر ہاؤس میں کچھ لوگ ڈنڈ بیٹھے نکال رہے ہیں، پش اپس نکال رہے ہیں، اور ان کی فوٹیج ریلیز کر دی گئی ہے کہ یہ ہمارے اجالے ہیں جو اپنی تیاریاں پوری کر رہے ہیں، اور یہ پش اپس کے ذریعے لاہور کے اندر پہنچیں گے. اب وہ دیکھا جائے تو ایک کتار ہی ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ گنڈا پور صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے کرنا تھا تو کم از کم 2-2.5 لاکھ بندے بٹھاتے اور ان سب کو پش اپ نکالتے ہوئے دکھاتے تو زیادہ اچھا لگتا تھا. ایک ہی لائن ہے، بمشکل 25-30 لوگ ہوں گے، تو اگر آپ کے پاس پہلوان ہی 25-30 ہیں تو آپ لاہور کا قلعہ پھر کیسے فتح کریں گے؟ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی.